اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں مقدس ہستیوں کے بارے میں بتایا، ان کی عصمت و طہارت واضح ہے۔ جتنا خدا نے ان کی طہارت عظمت کو بیان کیا، امت مصطفیٰ نے قدر نہیں کی۔ نبی بحکم خدا سفارش کرتے رہے کہ طہارت ان کے پاس، ولایت ان کے پاس، عظمت ان کے پاس، لیکن اس کے بعد امت نے ظلم کیا، فقط ائمہ پر نہیں، ائمہ کی اولاد پر بھی ظلم کیا۔ آج ہم دو بڑے تاریخی مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہمارے مومنین اور مسلمین کو اکثر پتہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک امام زادگان کی مقتل گاہ کا نام ہے سار و کمش علاقہ شہریار، دوسرا ساوج بلاغ۔ یہ وہ تاریخ ہے جس سے عموماً آگاہی نہیں، اور 1400 سال گزر گیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا واقعہ تو کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی شہادت۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ مقتل گاہ ہیں جو مولا علی امام حسین کی اولاد، مولا موسیٰ کاظم کی اولاد شہید اور بے دردی سے قتل ہوئی، جن میں سے سار و کمش اور ساوج بلاغ کا علاقہ ہے۔ جب مامون نے 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا تو بہت بڑے سادات حجاز و عرب سے چلے، جن کی دو داستانیں ساوج بلاغ اور سار و کمش کے حوالے سے معروف ہیں۔ اس داستان کا تذکرہ کرتے ہم قاری سننے والوں سے التماس کریں گے، یہ نئی چیز ہے، انشاءاللہ اس کو ضرور یاد کریں گے۔ ہم نے محنت کر کے اس کو محفوظ کیا کتابوں میں اور لکھا بھی ہے، اور ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل بقیت اللہ کو بھی سبسکرائب کریں گے تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ساوج بلاغ سار و کمش کا تذکرہ ہے ہی نہیں مشرقی دنیا میں۔ 600 سے کچھ اوپر افراد امام رضا کی شہادت کے بعد خراسان کی طرف سفر کیا مدینے سے۔ طویل سفر کرنے کے بعد، کئی مہینوں کے سفر کے بعد، شہریار ایران کا علاقہ شہریار سار و کمش جب یہ قافلہ پہنچا، رات کا وقت تھا، سب سو گئے۔ ان میں ایک امام موسیٰ کاظم کی بیٹی بی بی سکینہ بنت موسیٰ کاظم، جنہوں نے خواب میں دیکھا، یہ خواب دیکھا تو رو پڑی، بیدار ہوئی۔ پوچھا بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، کیا دیکھا؟ تو بی بی سکینہ بنت موسیٰ کاظم نے دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ آسمان میں اعلان کر رہا ہے کہ یہ قافلہ اپنی مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہے، اسی لیے میں رو پڑی۔ عزیزو، اسی قافلے کی داستان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ جب یہ قافلہ، بی بی نے کہا، اس کے بعد مامون نے فوج کو بھیجا خراسان سے۔ قافلہ چونکہ قریب الوطن تھا، حسن سمنانی اور سیاہ پوش سمنانی کی قیادت میں ایک فوج کو روانہ کیا، اور اس نے حکم دیا مامون نے کہ جہاں یہ سادات ابو تراب کی اولاد سے حسن حسین اور زیادہ تر امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے، ان کو جہاں پائیں وہیں قتل کر دیں۔ لیکن آپ کو ایک عظیم واقعہ، یہ 4 مقتل گاہیں ہیں، ایک کربلا، وہ تو کربلا کا بڑا واقعہ ہے، اس کے بعد
حضرت سلطان علی بن محمد باقر علیہ السلام کو مشہد اردہاد کے علاقے میں شمر کی نسل سے ارکم نے گردن پر خنجر مار کے شہید کر دیا، اور اس ارکم نے کہا جیسے کربلا کے میدان میں میرے دادا شمر نے تیرے دادے حسین کو شہید کیا اس طرح۔ یہ دو مقتل کا ہے، کربلا مشہد اردہال، اور میں تیسری عرض کر رہا ہوں سار و کمش شہریار کا علاقہ شہریار اور ساوج بلا۔ لیکن یہاں پہ جہاں پہ دکھ کی داستان ہے، سادات کی عظمت دیکھیں، کچھ 100 ائمہ کی اولاد سے امام زادگان ہیں جن میں مستورات اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ حسن سمنانی اور سیاہ پوش سمنانی نے 40,000 کا لشکر لے کر ان پر حملہ کیا۔ یہ کچھ 100 تھے، لیکن اتنی عظیم شجاعت کی مثال جس کی تاریخ میں نہیں ملتی، جن میں جناب جعفر ابراہیم، جناب ہارون اور جناب علی اولاد موسیٰ کاظم سے اور باقی ہستیاں، انہوں نے مقابلہ کیا۔ 40,000 کی فوج، سرکاری فوج، یہ کچھ 100 اور 6,000 افراد کو قتل کیا۔ حیران تھے لوگ کہ مٹھی بھر افراد اور پورے لشکر کو ہلا کے رکھ دیا، جس میں سے 6,000 افراد کو قتل کر دیا۔ لیکن بہرحال اس نے دوبارہ فوج بھیجی، 40,000 میں سے 6,000 کم ہو گئی، 34,000 باقی فوج مزید بھیجی سیاہ پوش سمنانی کی مدد کے لیے۔ تو آئے اب سادات، ان کا کچھ شہید ہو چکے تھے، کچھ زخمی تھے، کچھ علاقوں میں منتشر ہو چکے تھے، 160 کے قریب یہاں شہید ہوئے۔ اب ان کا مقابلہ مشکل تھا۔ ساتھ ہی ابراہیم اور جعفر شہریار کے علاقے میں گئے جہاں منصور دمشقی نے ان کو شہید کیا۔ علی اولاد موسیٰ کاظم علیہ السلام سے موضع اسکار میں جہاں حارث نے انہیں شہید کیا۔ ہارون اپنے بچوں کے ساتھ جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے اپنے متعلقین کے ساتھ الیاس علاقے میں چلے گئے، وہاں دشمنوں نے تعاقب کر کے ان کو وہاں شہید کر دیا۔ یہ تفصیل ہے، یاد تو ہے، لیکن میں ایک لفظ پر تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ احمد شام کی طرف کے، جعفر محمد حسن امام باقر علیہ السلام کی اولاد کو موضع جوہان میں الیاس نے شہید کر دیا۔ ابراہیم سلیمان اور ان کی بہن کو اسماعیل آباد میں سیاہ پوش سمنانی نے شہید کیا۔ علی بن امام زین العابدین علیہ السلام اپنی 2 بہنوں کے ساتھ موضع درک میں ایک چشمہ پر وضو کر رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ان کی بہنوں کے ساتھ۔ محسن قاسم امام محمد باقر کو قلعہ پایان میں شہید کر دیے گئے۔ ابراہیم بن علی ابن رضا کو ناصر آباد میں منصور دمشقی نے شہید کیا۔ 3 روز تک ان کی لاش دھوپ پہ پڑی رہی، ان کو دفن نہیں کیا گیا۔ جنگلوں میں امام محمد باقر، امام موسیٰ کاظم اور اولاد علی کی لاشیں پڑی رہی 3 دن تک۔ اور سارو کمش میں 160 امام زادگان شہید ہوئے۔ یہ مقتل ہے۔ مالک آپ کو مجھے سارو کمش علاقہ شہریار کی میری حسرت ہے، مالک ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ اون جو اولاد موسیٰ کاظم تھے ان کو گرفتار کر کے مامون کے پاس لے گئے۔ ناصر آباد میں ایک رابعہ جو حضرت ابوذر کی اولاد میں سے تھی، ان کو بھیج کر سر چھین گئے، سیاہ پوش سے سر چھین کر ناصر آباد میں دفن کیا گیا۔ ناصر آباد کو شست آباد بھی کہتے ہیں، جہاں اون اس قدر زخمی کہ جان پر نہ ہو سکے۔ محمد یعقوب زکریا اولاد ابو طالب طاہر، ناصر، عمار، عبد المطلب، ہاشم، خضر امام موسیٰ کندر کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں عمال نے بھیج کر حسین ابو الحسن فرزند امام زین العابدین ابو الحسن اور حسین کو شہید کر دیا۔ یہ امام زادگان کی تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ جعفر ابن امام موسیٰ کاظم کو کندر کے علاقے میں شہید کر دیا گیا۔ صالح بن امام موسیٰ کاظم جان بچا کر آئے، خارجیوں نے گھیرا، سخت مقابلے کے بعد شہید کر دیا۔ باقی جو جان چھڑانے میں کامیاب ہوئے وہ محفوظ رہے۔ یہ ایک مقتل گاہ جہاں پر 160 قبور واضح طور پر ہے۔ اور ایک اور بات، ایک اور تذکرہ جو ساوج بلا کی مقتل گاہ کا ہے، وہاں پر بھی ہم ترتیب الفاظ میں بھول جائے، یاد تو ہم نے کیا ہے لیکن
احتیاط کرتے ہیں۔ حسن، فضل، اسماعیل، جعفر اولاد امام موسیٰ کاظم اپنے اہل و عیال کے ساتھ خراسان کی طرف آئے، بچے بھی ساتھ۔ جب ساوج بلاغ پہنچے تو دشمن یہاں بھی ٹوٹ پڑے۔ اللہ خدا جانے ایران کے جنگلوں اور پہاڑوں میں کہاں کہاں کئی 100 سادات کو بے دردی سے قتل کیا۔ یہاں پر حسن شہید ہوئے، پھر جعفر شہید ماوراء النہر پہنچے، وہ وہاں شہید ہوئے۔ ماوراء النہر یعنی ماوراء النہر سے مراد ازبکستان کا علاقہ۔ تو یہاں پر امام جناب جعفر اور 100 سے زیادہ اور یہ وہاں شہید ہوئے۔ 100 سے زیادہ کاظمی سادات کو امام موسیٰ کاظم کی اولاد کو ساوج بلاغ میں شہید کر دیا گیا۔ عزیزو، یہ داستان تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی، لہذا ہماری خواہش ہوگی کہ آپ ساوج بلاغ، سارو کمش کی ان مقتل گاہوں پر کہ جن میں امام محمد باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا علی کی اولاد اور دوسرے جتنے بھی سادات تھے جنہوں نے امام رضا کی شہادت کے بعد خراسان کی طرف سفر کیا، ساوج بلاغ اور سارو کمش یہ ان کی مقتل گاہیں بن گئیں۔ مالک ذوالجلال آپ کو، مجھے اور سارو کمش اور ساوج بلاغ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ مالک امام زمانہ کا صدقہ ہماری ان معلومات اور نئی چیزوں کو میری قوم کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔